بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ اگر کوئی چینل پر نہیں ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ 3 شیئر کروں گی۔ ابو کے منع کرنے کے باوجود بھائی نے طویل پھینک دیا۔ بڑی بہن کو ساری بات بتائی تو اس نے بھی غصہ کیا کہ پہلے پتہ تو کروا لیتے کہ یہ تعویذ آیا کہاں سے ہے۔ لیکن ہم نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ تعویذ نکلنے کے بعد گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، بھائی آپس میں بات کرنے لگے۔ بڑی بھابھی بھی بہت اچھی تھی، مزید اچھی ہو گئی۔ بھابھی کی ایک بات ہمیشہ اچھی لگتی ہے، مجھے ناراضگی ہو جائے کچھ بھی ہو وہ ہمارا خیال رکھتی تھی۔ مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح اور امی ابو کو والدین کی طرح سمجھتی تھی، لیکن چھوٹی بھابھی بھی بہت تیز تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سب اپنی بڑی بھابھی سے کٹ جائیں۔ انہوں نے ہم تینوں بہنوں کو بھی بہت بھڑکایا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم بھابھی کی عزت والدہ کی طرح کرتے ہیں۔ چھوٹی بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ تر اپنی امی کے گھر ہی رہا کرتی تھی، رات کو واپس آ جاتی۔ اسے کوئی گھر کی فکر نہیں تھی۔ اور میرے والدین بہت سیدھے سادے ہیں، انہوں نے کبھی کسی بہو کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اب بھی بیٹے باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور ابو چپ ہو جاتے ہیں۔ تعویذ والی بات جب ہم سب نے آپس میں کی تو چھوٹی بھابھی کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نظر نہیں آیا، لیکن ہم سب نوٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی بھابھی سب کے ایک ہو جانے سے خوش نہیں تھی۔ وہ بات بات پر بڑی بھابھی سے لڑنے کی کوشش کرتی اور اپنے شوہر کے کان بھرتی تھی۔ اکثر ہم نے سنا تھا وہ فون پر اپنے شوہر کو گھر والوں اور امی ابو کے بارے میں جھوٹ بتاتی تھی۔ چھوٹا بھائی بھی بات بات پر بڑے بھائی اور ابو کو ذلیل کرتا تھا۔ ابو امی اور ہم بہنیں بڑے بھائی کی عزت اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ بھائی نے بچپن سے ہمارے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دی تھی، ہمیں پڑھایا لکھوایا تھا۔ ابو کی تنخواہ سے صرف کھانا آتا تھا، بھائی نے چھوٹی عمر میں محنت مشقت کر کے ہماری پڑھائی پوری کروائی تھی، خود 12ویں کے بعد جاب کرتے رہے، ہمیں آگے پڑھایا، ہمارے عید پر کپڑے بنواتے تھے، خود نہیں بناتے تھے کہ چھوٹے بہن بھائی خوش رہیں۔ تو بتائیں ایسے بھائی کی قدر کیوں نہ کی جائے جس نے اپنا بچپن ہماری جوانی میں وقف کر دیا۔ اور چھوٹے بھائی شادی کے بعد یہ سب کیسے بھول گیا کہ آج جو نوکری کر رہا ہے وہ بھائی کی بدولت ہی ملی تھی۔ بھائی نے اسے پڑھایا، اس کی جاب بھی اچھی جگہ لگائی کہ ساری زندگی سکون سے گزارے گا۔ کیسے بھول جاتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کا وہ وقت جس میں ان کا وقت تھا کہ اپنی زندگی انجوائے کرتے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی ہمیں دے دی، خود بھوکے رہے، اپنے پیٹ بھر کر کھلایا۔ ایسے والدین کے تو پاؤں دھو دھو کر بھی پینے چاہیے۔ اولاد جتنے بھی اپنے والدین کی خدمت کرے کم ہے۔ معتبر یہ کہ ہماری اچھی خاصی فیملی میں اگر کوئی فساد کی جڑ تھا تو وہ چھوٹی بھابھی تھی۔ وہ الگ زبان کی تھی اور ہم الگ زبان کے تھے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ بس الگ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے گھر میں بھی بہت ڈھونڈنے کے کرائے پر کوشش کی، لیکن ان کی رینج کا گھر نہیں ملا۔ اس نے بھائی کو ہم سب سے اور والدین سے اتنا کٹوا دیا کہ امی بیماریوں یا ابو بیمار ہوں بھائی طبیعت تک نہیں پوچھتا، بڑے بھائی ہی ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ خیر وقت کا کام ہے، گزرنا وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بھابھی بھی اپنے گھر گئی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ میں سکون کے لیے بھابھی کے کمرے میں بیڈ کے نیچے فرش پر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند لگ گئی۔ نیند میں تھی، مجھے محسوس ہوا 2 سے 3 بچے بار بار بیڈ کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور اوپر اتر رہے ہیں اور پھر اتر رہے ہیں۔ وہ مسلسل اسی طرح کھیل رہے ہیں اور ان کے ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں اب بالکل ہوش میں تھی، لیکن آنکھیں بند کر کے غور کرتی رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ پتہ تھا بھابھی بچوں سمیت اپنی امی کے گھر گئی ہوئی ہے اور گھر میں اتنے بڑے بچے نہیں ہیں جو بیڈ پر خود چڑھ سکے۔ میں یہ سب تقریباً 5 سے 10 منٹ تک محسوس کرتی رہی۔ اچانک بچوں کے کھیلنے کا عمل رک گیا۔ میں ایسی ڈری جلدی سے اٹھ کر بھاگ آئی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی کہ بھابھی کے روم میں بچے ہیں۔ امی کی وہی ایک بات، اکیلے سونے سے منع کرتی ہیں، اکیلے مت سویا کرو، لیکن تم لوگ سنتے کہاں ہو۔ بات تو امی کی درست۔ اس وقت بجلی بھی نہیں تھی، لائٹ بھی برائے نام ہی آتی تھی اور 10 دن لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں امی ابو کمرے میں سو رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، سب اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے سوتے تھے۔ آدھی رات کو چھت پر بہت سارے لوگوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ امی ابو مجھ سے پہلے ہی جاگ گئے تھے۔ میری آنکھ بعد میں کھلی جب آوازیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ رات بھی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرے دل ڈر کے مارے اتنا تیز دھڑک رہا تھا، خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا کہ چھت پر کیا ہے، کون لوگ ہیں۔ دماغ میں آ رہا تھا کہ کہیں چور تو نہیں آ گئے، کیونکہ
गाँव में चोरी होती रहती थी। मैंने अब्बू से बिल्कुल हल्की आवाज़ में कहा, भाई को कॉल करवा दो, दरवाज़ा बंद रहने देना। दरवाज़ा बंद खोलना, हम तीनों अम्मा, अब्बा और मैं कैसे ही कंबल में दब के बैठे थे। मैंने अब्बू के नंबर से कॉल की तो कॉल नहीं जा रही थी। फिर मैंने अपने फ़ोन से कॉल की तो बैलेंस नहीं है। मैं और परेशान हो गई। मैंने भाई को मैसेज किया कि भाई छत पर कोई है, आवाज़ें आ रही हैं। वही मैसेज मैंने 2-4 बार मैसेज भेज दिया कि शायद मैसेज की आवाज़ से भाई उठ जाएँगे। भाई का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद शहर में चलने की आवाज़ आई। हम और ज़्यादा डर गए। जो भी छत पर था वो नीचे आ गया। इतने में हमारे रूम का गेट बजा। हमने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर भाई की आवाज़ आई, अब्बू मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो भाई थे। फिर भाई ने बताया कि मुझे और भाभी को भी छत से आवाज़ आई थी, जैसे कोई बहुत तेज़ दौड़ रहा हो। मैं समझा चोर आ गए हैं। मैं डंडा लेकर ऊपर गया था। देख कर आया हूँ, कोई भी नहीं है ऊपर। ये सारी बात सुनकर मुझे और अब्बू को भी हौसला हुआ। हमने कहा चलो दोबारा जाकर देखते हैं। फिर मैं, भाई, भाभी और अब्बू छत पर गए। पूरी छत देखी, पड़ोसियों की छत देखी, कहीं कोई नहीं था। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी। यही सर्दियों की रातें और खौफनाक मंजर पेश करती हैं। इस वक्त भी यही हाल था। हम वापिस नीचे आ गए। भाई ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके सो जाओ। मेरा फ़ोन ऑन है, कुछ भी हो मुझे मैसेज कर देना, मैं जाग रहा हूँ। पूरी रात ऐसे ही गुज़र गई। सुबह छोटे भाभी भाई को सारी बात बताई तो इसने कहा हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। बड़ी हैरत हुई कि हमें आवाज़ आ गई, भाई को आवाज़ आई नहीं। आवाज़ क्यों नहीं आई? खैर, अब भाई को ख़्याल आया कि घर के बारे में किसी से पता करवाना चाहिए। हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी क्या बल्कि वो हमारे मोहल्ले में रहते थे। हर अच्छे बुरे वक़्त में इन्होंने बहुत साथ दिया था। इनका नाम नकी था। नकी इन अंकल पर जिन आता था, लेकिन मशहूर हो गया था कि बाबा आते हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। कमर बिल्कुल झुक गई है, लेकिन वो जो बताते थे बिल्कुल सच बताते थे। ये हम बचपन से देखते आ रहे थे। और जब ऑडियंस आई तो पता चला कि ये जिन्नात होते हैं, लोगों के काम खुद खराब करते हैं, फिर खुद ही ठीक कर देते हैं। लोग समझते हैं कि वाह जी, बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। इसी तरह कुछ लोगों पर परियां आती हैं, वो लोगों के काम करती हैं, लोग वाह वाह करते हैं। हकीकत इसके बरअक्स परियां वगैरह कुछ नहीं होती। ये जिन्नात ही होते हैं अलग-अलग किस्म के, और ये इंसान पर आ जाते हैं और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। खैर, इत्तेफाक से एक दिन इनका फ़ोन आ गया कि तुम्हारे घर की तरफ से गुज़र होगा, सोचा तुम्हारे घर चक्कर लगा लूँ। अब्बू ने कहा ज़रूर आओ। दूसरे दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ गए। फिर बातों-बातों में छोटे भाई ने बात छेड़ दी कि अंकल घर के बारे में बताएँ, घर में ऐसा है। इन्होंने कहा बेटा घर बिल्कुल ठीक है, घर के लोग ठीक नहीं हैं। ये बात छोटी भाभी की तरफ देख कर कही थी। हम सब वहीं बैठे थे। फिर इन्होंने छोटी भाभी को ही मुखातिब करके कहा कि बेटा अब ये घर आपका है। ये सब आपको बहुत प्यार करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। अब जैसे घर की परवाह किए बगैर शादी से पहले भाग आई थी। इस हरकत की वजह से आपके घर में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। अब यही आपका घर है। अगर चाहती हो अच्छी ज़िंदगी गुज़रे तो अपनी सास-ससुर और घरवालों की इज़्ज़त करो। ये सब सुनकर छोटी भाभी चुप रहीं। अचानक से इन्होंने ये सब कह दिया। हमें बात समझ नहीं आई कि ये बात हम घर की कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? इन्हें हमारे घर के हालात कैसे पता चले कि छोटी भाभी अब्बू-अम्मी से बहुत बदतमीज़ी करती है? बस इतनी बात बताकर वो चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद बोलने लगे कि नीचे वाले कमरे जो मेरा अम्मी-अब्बू का था, में एक औरत रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। भाई मुझे देखकर छेड़ने लगे कि इस कमरे में यही रहती है। हम सब हँसने लगे। इस तरह हमने बात हँसी-मज़ाक में उड़ा दी, क्योंकि भाई यही कहते थे कि नकी अंकल पर जिन आता है, कोई बाबा-वाबा नहीं आता, और जिन कभी सच नहीं कहते, झूठ कहते हैं। इसलिए हमने भी किसी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि अंकल ने डायरेक्ट छोटी भाभी को ऐसा क्यों कहा था, और भाभी भी खामोशी से सब सुनती रही। ऐसा क्यों? कुछ दिन बाद की बात है। छोटी भाभी रात में नहाकर बाल खोलकर सो रही थी। रात में इन्हें महसूस हुआ कि कोई मोटी सी औरत इसके ऊपर चढ़कर बैठ गई है। वो हिलने की कोशिश करती रही, इसे हिला नहीं जा रहा था। इसके मुँह में जो आया था इसने पढ़ना शुरू कर दी और औरत गायब हो गई। सुबह उठकर इसने सारी बात बताई तो अम्मी ने कहा तुम बाल खोल कर मत सोया करो, आधी-आधी रात को तुम नहाती हो। बेटा जवान हो, अपना ख्याल रखो। लेकिन वही हाल इसका किसी की नहीं सुनती थी, अपनी ही करती थी। फिर कुछ दिन गुज़रे। छोटी भाभी भी सो रही थी। किसी ने बहुत ज़ोर से इसके गाल पर थप्पड़ मारा। भाभी फ़ौरन आन उठ कर बैठ गई। देखा तो कुछ नहीं था। जब उसने रात वाला किस्सा मुझे सुनाया तो यकीन माने मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई थी।
کیونکہ مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ وہ ہمیشہ گھر میں لڑائی کرواتی تھی، امی ابو سے بہت بدتمیزی کرتی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا لیکن میں کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ مجھے کہتی تھی تم کچھ مت بولو کرو بیٹا، کچھ دن کی مہمان اور شادی کر کے اپنے گھر خوشی خوشی جاؤ۔ بھائی کے سامنے امی ابو سے بدتمیزی کرتی تھی، منہ پر جھوٹ بولتی تھی، لیکن بھائی یہی کہتا تھا دفع کرو امی ابو اگر تمہیں کچھ بھی کہیں بڑے چھوٹے کا لحاظ کیے بغیر سنا دیا کرو۔ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ کیسے امی ابو کے سامنے یہ ایسی بات بول دیتا ہے، اسے ذرا اللہ کا خوف نہیں آتا کہ بوڑھے ماں باپ کو ایسے باتیں سناتا ہے، خود تو کام پر ہوتا ہے۔ بھابھی سارا دن فون پر بات کرتی رہتی تھی، گھر کا سارا کام بڑی بھابھی کرتی تھی، میں ان کی ہیلپ کرواتی تھی۔ جب میں نے یہ سب دیکھا کہ بڑی بھابھی پر بچوں کی ذمہ داری گھر بھی دیکھتی ہے، میں نے کھانا بنانا سیکھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ کچن کی ذمہ داری خود لے لی۔ میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اس لیے بہنوں نے کبھی کام نہیں کروایا تھا۔ بڑی بھابھی نے بھی ہمیشہ بہن کی طرح رکھا تھا، اس لیے میں نے بھی ان کا خیال رکھا اور کام سیکھ لیا۔ چھوٹی بھابھی اپنے گھر گئی ہوئی تھی بچوں سمیت۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں اکیلا تھا، کمرے میں نائٹ بلب آن کر کے سو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے الماری کے اوپر بچے بیٹھے ہیں ٹانگیں لٹکا کر، ان کی ٹانگیں الماری پر لگنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ میں ڈر کے مارے پوری رات سو نہیں سکا۔ ہم سب نے اس کا خوب مذاق اڑایا کہ بیوی نہیں ہے کمرے میں تو تجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس دوران بھائی نے اوپر پورشن بنا لیا اور اوپر شفٹ ہو گئے، نیچے والے کمرے توڑ کر نئے سرے سے بنا دیے، اسٹور کو روم بنا دیا، اب صاف ستھرا گھر بن گیا۔ لیکن گھر بننے کے دوران ہم نے اپنا طوطا کھو دیا۔ کافی سالوں سے ابو اور تایا ابو نے اس طوطے کو پالا تھا، اس کا بہت خیال رکھتے تھے، بالکل ٹھیک طوطا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، گھر کا کام چل رہا تھا، سب ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اچانک رات میں طوطے کے چیخنے کی آواز آئی، وہ پنجرے میں تھا، کسی بلی وغیرہ کا اندر گھسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم سب اٹھ کر باہر آئے تو طوطا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آخرکار تایا ابو کے بعد ان کا طوطا بھی مر گیا۔ بھائی نے سارا معائنہ کیا کہ کہیں چوہا تو نہیں گھس گیا تھا، پنجرہ بالکل سلامت تھا، طوطا بھی بالکل ٹھیک تھا، کہیں زخم نہیں تھے۔ اس کے کافی دن تک تو ابو نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا طوطے کے غم میں۔ گھر بن چکا تھا، 1.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ گھر سے اکثر چیزیں غائب ہوتی ہیں، ڈھونڈتے رہو نہیں ملتی، بعد میں کہیں اور سے ملتی ہیں۔ پچھلے ہفتے میری بہن ہمارے گھر رکنے آئی ہوئی تھی، رات 1:30 بجے لائٹ چلی گئی تو وہ بیٹری سے پانی کی موٹر چلانے اسٹور روم والے کمرے میں چلی گئی، وہیں بیٹری رکھی ہے ابھی۔ اس نے بیٹری کے پلگ لگائے بھی نہیں تھے کہ اسے ابو کی آواز آئی، کیا کر رہی ہے؟ میری بہن نے بیٹری کا پلگ لگاتے ہوئے کہا، ابو موٹر چلا کر دیکھ رہی ہوں پانی آیا ہے یا نہیں۔ پھر ابو کی آواز آئی، ابھی تو دیکھا تھا۔ میں نے یہ بات دوبارہ بولی، ابو نے بہن نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بہن سمجھی ابو چلے گئے۔ بہن نے پانی وغیرہ چیک کیا، پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ بتانے کے لیے ابو کے کمرے میں آ گئی تو ابو سو رہے تھے۔ اسی رات بھائی کو بھی آواز آئی، کسی نے اس کا نام پکارا تھا، اس نے اٹھ کر دیکھا کوئی نہیں تھا، ابو سو رہے تھے۔ پھر دوسرے دن ہم سب شام میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو بہن نے رات والی بات بتائی اور ابو سے بھی کہا کہ ابو کیا آپ آئے تھے اسٹور میں؟ ابو نے کہا نہیں، مجھے تو اتنی نیند آئی ہوئی تھی، لائٹ جانے اور آنے کا بھی پتہ نہیں چلا، سارا دن پانی کے چکر میں خوار ہوا ہوں، اس لیے تھکن سے سکون کی نیند آئی ہے۔ بہن نے سارا رات والا واقعہ سنایا تو بھائی نے بتایا، رات کو مجھے بھی آواز آئی تھی جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو، اٹھ کر دیکھا تو ابو سوئے ہوئے تھے۔ پرانی بات ہے، ایک رات بھائی واش روم گیا، واپس آ کر اس نے گرمی کی وجہ سے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور آ کر لیٹ گیا۔ موبائل استعمال کرتے ہوئے اس نے دیکھا ایک لمبی سی عورت اور اس کے پیچھے 2 چھوٹے بچے سیڑھیوں کے پاس آئے اور اسٹور روم میں چلے گئے۔ بھائی بہت ڈرپوک ہے، اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا وہاں کوئی گیا ہے۔ بیوی نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بڑے بھائی نے کسی حافظ صاحب سے گھر کا استخارہ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں جنات ہیں لیکن وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب گھر بیچنا ہو باہری سارے معاملات طے کرنا، گھر میں بیٹھ کر آپس میں بھی ڈسکس نہیں کرنا گھر بیچنے کی بات، ورنہ یہیں پھنسے رہ جائے گی، گھر کبھی نہیں بکے گا۔ بھائی نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ ہمیں آئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہوا تھا، دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو تایا ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھے، ساری رپورٹ ٹھیک آئی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے بتایا کہ بیٹا موت تو برحق ہے، لیکن موت آنے کے لیے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آپ کے تایا ابو پر گھر کے جنات ظاہر ہونے لگے تھے، آپ کے تایا ابو نے بھی یہ باتیں سر پر سوار کر لی تھی، اس لیے جنات ان پر حاوی ہو گئے۔
اور موت کی وجہ بن گئے۔ اگر آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو بالکل ایسے بنے رہو جیسے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے جتنا اگنور کرو گے اتنا بہتر ہے، اور ہو سکے تو جلد گھر تبدیل کر لیں۔ اس دوران گھر بیچنے کی باتیں بھی چل رہی تھی۔ گھر میں بھائی نے کہا تھا ہم بینک سے لون لے کر دوسرا گھر لے لیتے ہیں، یہ والا بیچ دیتے ہیں۔ گھر کی قیمت 25 لاکھ رکھی تھی کیونکہ گھر میں 25 لاکھ سے زیادہ لگا دیے تھے۔ اب بھائی کا ارادہ تھا کم از کم پوری نہیں تو آدھی رقم تو واپس ملے۔ وڈیرے کے چلے سے بھی بات کی تھی، اس نے کافی ساری پارٹیاں بھی دکھائی جو گھر لینے کے خواہشمند تھے، اور گھر دیکھ کر کسی کو گھر پسند آ جاتا، اور یہی کہتے تھے کہ گھر کی لیڈیز کو دکھا دیں پھر پیمنٹ کریں گے۔ پھر جاتے تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے یا منع کر دیتے تھے۔ گھر اب تک بکا نہیں، ہم نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا، ہم بھی چپ چاپ رہ رہے تھے۔ بھائی نے گھر آ کر ساری بات بتا دی کہ حافظ صاحب نے اس بارے میں یہ سب کہا ہے۔ چھوٹے بھائی نے یہ باتیں سنی اور مذاق اڑا کر چلا گیا، یہ سب فضول بکواس ہے۔ بھائی بھی یہ سن کر چپ ہو گئے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ابو اکیلے چھت پر سیدھے سو رہے تھے۔ ابو کو کسی نے مڑ کر کروٹ دی۔ ابو نے اٹھ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ ہمارا واش روم کامن واش روم ہے، صحن میں بنا ہے۔ میں رات میں واش روم گئی تھی، میری عادت ہے واش روم جانے سے پہلے واش روم کی دعا ضرور پڑھتی ہوں۔ دعا پڑھی اور واش روم چلی گئی۔ واش روم میں بیٹھی تھی کہ صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں جلدی سے باہر آئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح میں فجر کی نماز صحن میں پڑھتی ہوں تاکہ کسی کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اکثر نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے والا عمل مجھے ہر روز مغرب کے وقت بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ سب شام چھت پر ہوتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی۔ میں اکیلے کمرے میں مغرب کی نماز پڑھتی ہوں۔ اکثر سلام کے دوران کمرے کی چوکھٹ پر عورت کا سایہ دکھتا ہے، لیکن میں جہاں نماز پر ہوتی ہوں تو بالکل شیر بنی بیٹھی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک اس وقت خاص توجہ فرمائے ہوئے ہیں مجھ پر۔ پھر ڈر کس بات کا، سردیوں کے دن تھے، میں امی ابو کمرے میں سو رہے تھے۔ میں نے خواب دیکھا، ہمارے دروازے کے درمیان ایک بہت بڑا کالا اور موٹا سا آدمی کھڑا ہے، اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں، وہ مجھے گھور رہا ہے، اور میں جہاں سوچ رہی ہوں وہاں کمبل میں لپٹی اسے دیکھ رہی ہوں۔ پھر اچانک منظر تبدیل ہوا تو دیکھا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، جیل بنے ہوئے ہیں، سب جیل میں چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوف آ رہا ہے۔ میں دل میں سوچ رہی ہوں کیا میں مر گئی ہوں؟ کیا یہ عالم برزخ ہے؟ وہ عالم برزخ ہی تھا جس حال میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہاں وہ عالم برزخ ہی تھا۔ اب بھی میں یہ سب سوچ ہی رہی ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو کیسے، دروازہ تو بند تھا۔ میں نے اپنا کمبل چھوڑا اور امی کے کمبل میں گھس کر امی سے چپک کر سو گئی۔ صبح امی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا، رات کو مجھ سے کیوں چپک کر جاری رہی تھی؟ میں نے سارا خواب امی کو سنایا۔ امی نے کہا شیطانی خواب ہے اور کچھ نہیں۔ میں پھر بھی ڈر گئی تھی۔ میں نے ظہر کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ اللہ پاک اگر یہ سب میری کسی خطا پر دکھایا تو مجھے معاف کریں، اور اگر یہ شیطانی خواب تھا تو مجھے شیطان کی شر سے بچائیں۔ یہ دعا مانگنے کے بعد دل ہی سکون مل گیا تھا۔ اوپر میں نے ذکر کیا تھا تعویذ کے بعد لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد چھوٹی بھابھی کی مہربانی سے جھگڑے پھر شروع ہو گئے۔ اس دوران پھر چھت پر سے ابو کو ایک کریلے کا سوکھا ہوا بیج ملا، اس پر دھاگا بندھا ہوا تھا، ایسے جیسے تعویذ کو باندھے ہیں۔ ابو نے سوچا بچوں کے کام ہے۔ ابو نے کھول کر دیکھا تو بیج کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا جیسے تعویذ لکھتے ہیں۔ ابو نے آ کر نیچے مجھے دکھایا۔ میں نے کہا ابو اسے رکھ لیں، بھائی کو دینا، بھائی سے کہیں گے خاموشی سے پتہ کروائے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن ابو جی بوڑھے ہو گئے ہیں، بالکل بچوں جیسے ہو گئے۔ انہوں نے وہ تعویذ گھر میں سب کو دکھا دیا، پھر وہی ہوا۔ چھوٹے بھائی نے وہ کریلے کا بیج پھینک دیا کہ ایسے ہی بچوں کے کام ہوں گے۔ اب اکثر گھر کے صحن میں باریک مٹی آتی ہے، کبھی پتھر آتے ہیں، 2 سے 3 بار چھت اور صحن سے سوئیاں بھی ملی ہیں۔ مکافات عمل چھوٹے بھائی بھابھی نے جس طرح میرے والدین کو پریشان کیا، میری فیملی توڑ دی، آج وہ خود پریشان ہیں۔ مہینے کا 1 لاکھ کمانے کے باوجود ان کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ امی ابو اور مجھ سے پیسے مانگ کر وہ اپنا پورا کرتے ہیں۔ خیر ایسا کہنا نہیں چاہیے، پورا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ چھوٹا بھائی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اتنا قرضدار ہو گیا، یہ بیوی بڑی بھابھی سے حسد کرتی رہی کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، میری 2 بیٹی ہیں، صرف ایک بیٹا ہے۔ پورا سال منت مرادیں مانگتی رہی، سب سے دعائیں کرواتی رہی کہ بیٹا ہو جائے۔ پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹکے کی اپنی دوستوں کے نقشے قدم پر چلتی رہی۔
لیکن اللہ کے فیصلوں کے آگے کوئی منت مرادیں کوئی ٹوٹکے کام نہیں کرتے۔ خیر سے چھوٹی بھابھی کی تیسری بیٹی ہوئی ہے جس پر اس نے خوب رونا مچایا۔ ایسے جاہلانہ سوچ کر کہ عورتوں کو کون سمجھائے کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ بھابھی نے اپنی بیٹی کو 1.25 مہینے تک پیار نہیں کیا، دودھ نہیں پلایا، بچی کو میری امی اور میں نے سنبھالا۔ اس پر بھی چھوٹے بھائی کو اپنی بیوی ہی صحیح لگی۔ افسوس ہے ایسے مردوں پر جن کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، افسوس ہے ایسی عورتوں پر جو گھر آتے ہی بیٹوں کو والدین اور بہن بھائیوں سے دور کر دیتی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک دن وہ بھی ماں اور ساس بنیں گی، ان پر بھی بڑھاپا آئے گا۔ میری والدہ اتنی بیمار ہو گئی ہیں کہ اپنے جسم کو گھسیٹ کر چلتی ہیں، ابو جھک گئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی نے ہر طرح کا علاج کروایا، دم درود کروائے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ نظر بد ہے، لیکن اب تک کسی نے اس کا توڑ نہیں کیا، اور نہ اب امی میں اتنی طاقت بچی ہے کہ وہ کہیں آ جا سکے۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ تم میری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ، پھر مجھے کسی بات کی فکر نہیں رہے گی۔ جتنی میری طبیعت خراب رہتی ہے میں جلد مر جاؤں گی، لیکن اللہ سے صرف تمہارے لیے مہلت مانگتی ہوں کہ میری بچی خیر سے اپنے گھر کی ہو جائے، میرے بعد تمہارا کوئی نہیں کرے گا۔ ہمیں اس گھر میں 7 سال ہو گئے ہیں، ان 7 سالوں میں ہم نے یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں نکل سکے۔ اگر بتاؤں تو 7 سال میں ہم نے اس گھر میں 7 صدیوں کی طرح زندگی گزار دی ہے۔ واقعات کا بھرمار ہے، لیکن میں اپنے قارئین کو مزید بور نہیں کرنا چاہتی، جو ضروری تھا وہ سب بتا دیا۔ آپ اس کہانی سے سبق حاصل کریں، اپنے والدین کے ہونے کا شکر ادا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے پیاروں کی قدر کریں۔ وقت تو گزر جائے گا لیکن زخم دل میں رہ جائیں گے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں وہ غیب کی چیزیں بھی دیکھ لی ہیں جو لوگوں کو دیکھنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت صرف اللہ کا ساتھ ہے جس کے سہارے میں زندگی گزار رہی ہوں۔ یقین جانیے میری زندگی میں میری خوشی کی وجہ میرے بوڑھے والدین ہیں، جن کی وجہ سے میں جی رہی ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے والدین کی تمام اولادوں میں سے مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا بس چلے تو اپنی ساری زندگی اپنے والدین پر قربان کر دوں، کیونکہ میرے والدین نے ہمیں جیسے حالات اور فاقوں میں پالا ہے، ان کا قرض ہم خدمت کر کے بھی نہیں اتار سکتے۔ اب میرا سارا وقت اپنے والدین کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ پاک میرے والدین کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔